السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر محمد وقار صدیقی، وائٹل گروپ آف کالجز کی جانب سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامیت اختیاری پارٹ 2 کا آج ہمارا لیکچر نمبر 9، رکوع نمبر 4 انشاءاللہ الرحمن اس کی آیت نمبر 30 تا 39 انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کے مختصر تعارف آپ کو انشاءاللہ الرحمن بیان کروں گا، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفۃ خلیفہ نائب۔ قالوا تو کہا انہوں نے، اتجعل کیا تو بناتا ہے، فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء اس میں جو فساد کرے اس میں یعنی زمین میں اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے والے، بحمدک تعریف تیری کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور پاکی بیان کرنے والے تیری۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اور سکھائے آدم کو نام، کلہا سب کے سب سارے کے سارے، ثم عرضهم على الملائکۃ پھر ان کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا، فقال انبئونی پس کہا خبر دو مجھ کو بھی اسمائی ان ناموں کی، ہؤلاء ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی جو نام میں نے انسان کو سکھائے ہیں اگر تمہیں اس کی خبر ہے تو تم ان کی مجھے خبر دو اور سچے ہو تو بتلاؤ۔ قالوا کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہے علم واسطے ہمارے، فرمایا الا ما علمتنا مگر جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے اتنا ہی ہمارے پاس ہے، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہوئی خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم کہا اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم انہیں تو بتا دے نام ان کے، فلما انبأهم باسمائہم پس جب اس نے انہیں بتائے ان کے نام ان کو، قال کہا الم اقل لکم کیا میں نہیں کہتا تھا، انی بے شک میں اعلم خوب جانتا ہوں غیب السماوات والارض غیب زمین اور آسمان کا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، وہ سارا علم میرے پاس ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا پس جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن اے آدم رہو، انت تم وزوجک الجنہ اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے، رغداً اطمینان سے تسلی کے ساتھ، حیث شئتما جہاں سے چاہو تم با فراغت، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، هذه الشجرة اس درخت کے، فتکون من الظالمین وگرنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأذلهما الشیطان پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے، فأخرجہما پس نکلوایا ان دونوں کو، مما اس چیز سے، کانا دونوں تھے، فیہی اس میں یعنی دونوں جنت میں جو تھے اس سے اس شیطان نے ان کو دھوکا دیا، پھسلایا اور کہا کہ یہ درخت کا پھل کھا لو، اور وہ کھایا اور کہا اس سے تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہو جائے گی اور یہی تم رہو گے، لہٰذا وہ دھوکے میں آ گئے شیطان کے اور ان کو وہاں سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے اترو، بعضکم بعض تمہارے، لبعض واسطے بعض کے، عدو دشمن ہیں، ولکم اور واسطے تمہارے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع الی حین اور فائدہ ہے تھوڑی مدت کے لیے۔ فتلقا پس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پس لوٹایا وہ اوپر اس کے، انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا ہے وہی بہت مہربان۔ قلنا بھی تو کہا ہم نے اترو منہا جمیعاً اس میں سے،
سب کے سب فَإِمَّا پس جو یَأْتِيَنَّهُمْ جب کبھی آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تبع پس جس نے پیروی کی اور اتباع کی ہدایہ ہدایت میری طرف سے فلا خوف علیہم پس نہ وہ غمگین ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر ولا هم يحزنون اسے کسی قسم کا کوئی غم کھائے گا پس نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا کوئی غم ہوگا نہ ہی کوئی فکر ہوگی والذین اور جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ساتھ ان آیتوں کے یعنی ہماری آیات کو اولئک بس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار وہ آگ والے ہیں یعنی آگ میں رہنے والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے اس کے کچھ مشکل الفاظ آ رہے ہیں جو انہی آیات کے متعلقہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے غور سے سنیے گا پڑھیے گا اور انشاءاللہ الرحمن لکھیے گا تو وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے دوسرا اس میں جو چند چیزیں بیان ہوئی ہیں سب سے پہلی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کا منصب خلافت جو ہے وہ جو عطا کیا گیا تھا وہ بیان ہوا ہے اور اس کے اندر ابلیس کا قصہ ہے کہ ابلیس نے کیسے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ پھسلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر جو فضیلت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے اور پھر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون کہہ دیں کہ کیا علم والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں یقیناً نہیں ہو سکتے پھر آگے فرشتوں کا اپنی کم علمی کا اعتراف ہے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اتنا علم جتنا تو ہمیں دیتا ہے ہمارے پاس وہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اگلی بات ہے جی آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت ہے یعنی ان کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا وسعت والا علم ہے بہت کثیر تعداد میں ہے اسی طرح ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار ہے ایک سجدے کے انکار نے اس کو ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا اور یہ سجدہ تعظیمی تھا تو جو ہم روزانہ 5 وقت کی نماز کے سجدوں کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے تو کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس ذرا اس پر غور فرمائیں اور خاص طور پر اپنی نمازوں کی حفاظت فرمائیں 5 وقت کی نماز کی پابندی مجھ پر آپ پر ہم سب پر لازم ہے ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم نماز 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 لاڈی اور غلام اے میری امت کے انسانوں نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا جس کے پاس نکاح میں زوجیت میں عورت ہے اس سے حسن سلوک کرے اور دوسری بات فرمایا جس کے پاس غلام نمازی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو یہ حکم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تھا کہ نبی اپنی امت کو نصیحت اور وصیت فرمائیے تو انہوں نے آپ علیہ السلام نے پوری امت مسلمہ کو یہ وصیت فرمائی لہٰذا اس لیے اگلی بات جی اس کے اندر ہمیں لازم ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں غلط بیانی سے باز رہیں اور اپنے اعمال کو درست کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نمازوں کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائے حضرت آدم علیہ السلام حوا کا جنت میں قیام آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو تھی وہ جنت میں رہا کرتے تھے تو وہ صرف اور صرف ایک نافرمانی یعنی شیطان کی مان لینے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سزا کے طور پہ اس دنیا میں بھیج دیا دوسری بات یہ ہے آدم اور حوا کا جنت سے خروج ہے جی ابلیس لعین کو جب جنت سے نکل جانے کا حکم ہوا اور اپنے تمام اعزازات سے محروم ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھاتے ہوئے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھوں گا لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو ایک خاص طرح کا پھل کھانے سے منع کیا تو شیطان نے ان دونوں کو مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ ذریعے پھسلایا اور جنت سے نکلوا دیا تو آگے ہے جی اسی طرح توبہ کا قبول ہونے کے انسان اگر کوئی اللہ نہ خواستہ گناہ کر بیٹھا ہے تو اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ قادر ہے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت الفردوس والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر کوئی جہاد کے میدان سے بھی بھاگا ہوا ہے اگر یہ الفاظ وہ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے 3 بار کم از کم یہ الفاظ کہہ دے تو اللہ قادر ہے تو اس کو معاف کر دے اور اس کو جنتی بنا دے انشاءاللہ الرحمن آگے خلافت عرضی ہے جی تم سب یہاں سے اتر جاؤ اس فکرے کو دہرایا گیا جو بڑا معنی خیز ہے پہلے فکرے میں یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آدم کو توبہ قبول کرنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کے فوراً بعد انہیں نبوت سے سرفراز کیا
تاکہ وہ اپنی نسل کو صراط مستقیم پر لا سکے۔ اس سے اگلی بات احکامات الہی کی تکذیب کی سزا ہے۔ جو کوئی اللہ کے احکامات کو جھٹلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں اللہ فرماتا ہے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی بس وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم نے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اسے امام موطا مالک نے روایت کیا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس آگے ہیں جی مختصر سوالات ہیں اور یہ ٹوٹل 9 سوالات ہیں، کوشش کریں ان کو ضرور یاد کریں، شارٹ کوسچن اور اس کے ساتھ ایم سی کیوز ہیں، ان کو بھی ضرور اچھی طرح جو ہے وہ اسٹڈی کریں اور اس کو یاد کریں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور دوسری بات یہ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں تاکہ جب آپ اپنی کلاسوں میں آئیں تو آپ کے پاس بہت اچھا مواد ہو اور آپ کے پاس نالج ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔